چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک سرسبز وادی تھی جہاں ببلو نام کا ایک ننھا خرگوش رہتا تھا۔ ببلو نہایت خوش مزاج اور شرارتی تھا، لیکن اس کا ایک مسئلہ تھا، اسے گاجریں کھانے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ دن رات وہ گاجروں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا اور جب تک اس کے پاس گاجریں ہوتی وہ خوش رہتا۔ ایک دن اس کے کھیت سے گاجریں ختم ہو گئیں۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ میرے پاس گاجریں ختم ہو گئی ہیں، میں کیا کروں؟ اس نے نہایت پریشانی سے کہا۔ چمپو گلہری نے کہا، ببلو تمہیں دور والی پہاڑی پر جانا چاہیے، وہاں کہتے ہیں کہ گاجر کا خزانہ دفن ہے۔ ببلو کی آنکھیں چمک اٹھی، گاجر کا خزانہ؟ یہ تو بہت مزے کی بات ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور پہاڑی کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی دوست منی بطخ نے کہا، ببلو پہاڑی کا راستہ لمبا ہے، یہ پانی کی بوتل لے لو تاکہ پیاس نہ لگے۔ پکو کچھوا بولا، یہ چھوٹا کمبل لے جاؤ، رات کو سردی ہو سکتی ہے۔ ببلو نے مسکرا کر اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ببلو کو ایک گہری ندی ملی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اسے کیسے پار کرے۔ اچانک منی بطخ پانی میں آ گئی اور بولی، ڈرو مت ببلو، میں تمہیں پار کرا دوں گی۔ منی نے ببلو کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور ندی کے پار پہنچا دیا۔ ببلو نے خوش ہو کر کہا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو منی۔ آخر کار ببلو پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچا، لیکن وہاں ایک بڑی چٹان راستہ روکے کھڑی تھی۔ اچانک کہیں سے چمپو گلہری بھی وہاں پہنچ گئی اور بولی، پریشان نہ ہو ببلو، میں اس چٹان کو ہلا سکتی ہوں۔ پھر اس نے پوری قوت سے چٹان کو ہلایا اور ببلو کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ راستہ صاف ہونے کے بعد ببلو نے ایک چھوٹے سے سوراخ میں جھانکا، وہاں اسے چمکتی ہوئی گاجریں نظر آئیں۔ یہ واقعی گاجر کا خزانہ تھا۔ ببلو خوشی سے جھوم اٹھا اور زور زور سے چلانے لگا، میں نے خزانہ ڈھونڈ لیا، میں نے خزانہ ڈھونڈ لیا۔ ببلو خزانہ لے کر گاؤں واپس آیا اور اپنے دوستوں کو سب گاجریں بانٹ دیں۔ منی، پکو اور چمپو سب خوش ہو گئے۔ ببلو نے کہا، یہ خزانہ تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ دوستی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دوستی اور مدد کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔